السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہارر سٹوری لائی ہوں جو کہ ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی ہے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ دسمبر کی سرد تھٹرتی ہوئی رات تھی اور باہر کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آدھی رات کے وقت ایسی کوئی آہٹ بھی انسان کو ڈرا کر رکھ دیتی ہے۔ منال ابھی اپنا کچھ کام کر رہی تھی، اس لیے وہ ابھی تک سوئی نہیں تھی۔ اس کی عادت تھی لائٹ آف کر کے کھڑکی سے باہر جھانک لیا کرتی تھی۔ آج بھی حسب معمول ایسا ہی کیا، مگر یہ کیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ تصدیق کے لیے اس نے دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکا تو بمشکل اپنی چیخ ہی دبا سکی تھی۔ اس نے حواس باختہ ہو کے فوراً سے کھڑکی کے پردے برابر کیے اور تھر تھر کانپتے اپنے بیڈ پر آ گئی۔ 2 کنال پر مشتمل اس گھر میں 3 فیملیز آباد تھیں۔ حویلی بہت پرانی تھی۔ منال کے دادا بتاتے تھے کہ یہ جگہ ان کے باپ نے بنوائی تھی۔ منال کے دادا اظہار احمد کے 5 بیٹے تھے۔ عمر احمد، کمال احمد اور شاہ جہان 3 بیٹے تھے۔ مہر النساء اور زینب النساء 2 بیٹیاں۔ زینب شادی شدہ اپنے گھر والی تھی، جبکہ مہر کا 19 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ عمر احمد کی ایک ہی بیٹی تھی منال۔ کمال احمد کے 2 بیٹے تھے، شہریار اور اسجد شاہ، جہاں کا ایک بیٹا تیمور اور ایک بیٹی مشل تھی۔ شروع سے ایک گھر میں اکٹھے رہتے تھے۔ گھر کے رہائشی حصے سے تھوڑا ہٹ کر ایک طرف چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا، جہاں مختلف درخت اور پودے لگے ہوئے تھے۔ اس باغیچے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہاں سب سے پرانا برگد کا درخت بہت گھنا اور بہت پراسرار سا تھا۔ باقی سب پودوں کی کاٹ چھانٹ کی جاتی تھی، مگر اسے کبھی نہیں کاٹا گیا تھا۔ آکاش بیل کی شاخیں برگد کے تنے اور اکثر شاخوں کے ساتھ بہت بری طرح لپٹی ہوئی تھی۔ خوف کے مارے کتنی ہی دیر منال کی سانسیں رکی رہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس برگد کے قریب دن میں بھی کوئی نہیں جاتا تھا، وہاں رات کے اس پہر شہریار کھڑا تھا، وہ بھی تنے سے ٹیک لگا کر، اتنے خنک موسم میں بنا کسی گرم کپڑے کے۔ اسے گمان ہوا تھا جیسے اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، مگر جب اس نے دوبارہ دیکھا تو وہ شہریار ہی تھا۔ آنکھیں بند کیے، بازو پھیلائے کھڑا، وہ کسی اور ہی دنیا کا باسی لگ رہا تھا۔ خوف نے تمام رات منال کی نیند چھین لی تھی۔ شہریار اس کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا منگیتر بھی تھا۔ دونوں میں اگرچہ کوئی خاص بے تکلفی نہیں تھی، مگر آتے جاتے کھانے کی میز پہ روز کہیں نہ کہیں سامنا ہو ہی جاتا تھا۔ اسے ایک دم سے شہریار سے خوف آنے لگ گیا اور صبح ناشتے کی میز پہ اس نے ہمت کر کے شہری سے پوچھ ہی لیا تھا کہ شہری، رات کو تم کہاں تھے؟ چونکہ منال بہت کم گو تھی اور بہت کم ہی شہریار سے مخاطب ہوتی تھی، تو سب کا چونکنا لازمی تھا۔ شہریار خود بھی حیران ہوا اور اس نے کہا میں کمرے میں ہی تھا، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ اس نے انتہائی تحمل سے کہا۔ آدھی رات کو تم باہر نکلے ہوئے تھے کیا؟ منال نے پھر پوچھا۔ توبہ کرو لڑکی، اتنی ٹھنڈ میں آدھی رات کو باہر نکل کر میں نے اپنی کلفی جمانی تھی کیا؟ منال حیران ہوئی تھی، کیونکہ شہری کے لہجے سے کسی کو بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ منال الجھ گئی۔ اگر شہری نہیں تھا تو پھر کون تھا وہ؟ اگر وہ شہری نہیں تھا تو شہری جیسا کون ہو سکتا ہے؟
اظہار صاحب کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، منال تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم نے شہریار کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا کیا؟ نہیں دادا، وہ بس میں کھڑکی بند کر رہی تھی تو رات کو اچانک باہر نظر پڑی تو مجھے لگا کہ برگد کے پیڑ کے نیچے شہری کھڑا تھا۔ شاید میرا وہم ہو سکتا ہے۔ اظہار صاحب اور شاہ جہاں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا یہ سنتے ہی۔ بظاہر سب نارمل بیٹھے تھے، مگر ایک بھونچال اٹھ گیا تھا جو صرف اظہار صاحب اور شاہ جہاں کے اندر ہی اٹھا تھا۔ انہیں لگا وقت 20 سال پیچھے چلا گیا، جب مہرون نساء ان کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی، بابا جان آپ رات کو برگد کے پیڑ کے نیچے کیوں جاتے ہیں؟ میں نے رات کو بھی آپ کو دیکھا تھا، کیا آپ وہاں کھڑے کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ اور اظہار احمد اس کی ذہنی حالت پر شک کر رہے تھے۔ اکثر ہی جب مہرون نساء ایسا کہنے لگتی تو انہوں نے نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی دکھایا، بظاہر کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا۔ پھر ایک رات یوں ہوا تھا کہ زیبا کے ساتھ لیٹی مہرون نساء اچانک غائب ہو گئی۔ جاگتی آنکھوں سے زیبا نے اسے غائب ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر گلا خشک کر لیا تھا، مگر کوئی بھی اس کے کمرے تک نہ آیا، یہاں تک کہ وہ خوف سے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو مہرون نساء بھی ساتھ لیٹی اور عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیبا نے ڈرتے ڈرتے مہرون نساء سے پوچھا، مہر تم کہاں چلی گئی تھی؟ کتنی دیر کے بعد وہ بولی تو بہت عجیب لہجہ تھا اس کا، میری شادی تھی زیبا، تمہیں پتہ ہے میں دلہن بنی تھی، میرا دولہا بہت خوبصورت تھا، وہ وہاں برگد کے پار بہت خوبصورت محل ہے، میں سارا دیکھ کر آئی ہوں۔ مہر کا لہجہ بہت عجیب سا تھا، اس کی آنکھیں لہو رنگ تھیں۔ زیبا کی پھر چیخیں نکل گئی تھیں کیونکہ مہر کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ چیخوں کی آواز سن کر شاہ جہاں اور اظہار صاحب بھاگ کر آئے۔ اس وقت گھر میں اور کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ زیبا کی چیخوں اور مہر کی عجیب حالت نے شاہ جہاں کو بھی بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ جب زیبا نے وہ سب بتایا جو مہر بول رہی تھی اور مہر کے غائب ہونے اور اپنے چیخوں سے بے ہوش ہونے تک کی ساری بات، تو اظہار صاحب حقیقتاً پریشان ہو گئے تھے۔ مہر کی اور زیبا کی حالت بتا رہی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اپنے طور پر وہ عاملوں کے پاس بھی جاتے رہے۔ شاہ جہاں اور اظہار صاحب نے اس معاملے کو خفیہ ہی رکھا، مگر اس دن کے بعد یوں ہوا کہ مہر اکثر برگد کے آس پاس پائی جاتی۔ وہ خوش رہنے لگی تھی۔ اب اسے برگد تلے بابا نظر نہیں آتے تھے، بلکہ کوئی اور ہی دکھائی دیتا تھا جس سے وہ ڈھیروں ڈھیر باتیں کرتی۔ اسی دوران مہر کا رشتہ آیا، مگر اس دن عجیب واقعہ یہ ہوا کہ برگد کے درخت پر بغیر آندھی چلے، بغیر طوفان آئے، طوفانی ہوائیں سی چلنے لگیں اور ہر طرف پتے اڑ کر عجیب ویرانی کا سما پیدا کر رہے تھے۔ اور مہر زیبا سے کہہ رہی تھی، زیبا تم ابو کو بتا دینا کہ میری تو شادی ہو چکی ہے، وہاں جو میرا گھر بنا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، میں بھلا کہیں اور کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ اور اس دن پہلی بار ہمزاد مہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے آیا تھا۔ اظہار صاحب نے حیرت سے اس خوبرو جوان کو دیکھا، ان کے علاوہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ غضبناک آنکھوں والا وہ شخص اظہار صاحب سے بہت تمیز سے لیکن سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، مہر آپ کو بتا چکی ہے کہ وہ میری بیوی ہے، اور آپ عالموں کے پاس جانا چھوڑ دیں، ہم یہاں سے کہیں نہیں جانے والے، اور مہر کی شادی کرنے کا سوچے بھی نہ، ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ برگد کی جانب چل دیا۔ برگد کے نیچے جا کر وہ غائب ہو گیا۔ اظہار صاحب کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کچھ دن گزرے تھے، جو لوگ مہر کے رشتے کے لیے آئے تھے وہ رشتہ پکا کرنا چاہ رہے تھے۔
جس دن ان لوگوں نے رشتہ پکا کرنے آنا تھا اسی دن آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ باقی کسی کو خراش تک نہ آئی۔ کسی کو سمجھ بھی نہ آ سکی یہ بات کہ حادثہ کیسے ہوا۔ کچھ وقت گزرا، مہر کا برگد کے پیڑ کے پاس بیٹھنا بڑھ گیا۔ کوئی اسے روکتا تو وہ بیمار پڑ جاتی۔ ایک بار اسے کمرے میں بند کر دیا، مگر کچھ ہی دیر بعد دروازہ خود بخود کھل گیا۔ مہر برگد کے پاس نہ جاتی تو وہ مرجھا جاتا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک رات پھر مہر پوری رات غائب رہی تھی۔ اب تو سب گھر والوں کو یقین آ گیا تھا کہ مہر پر کسی بھوت پریت کا سایہ ہے، مگر مہر کے برگد والے نوجوان سے اس وقت کوئی بھی واقف نہیں تھا سوائے اظہار صاحب کے۔ انہوں نے درخت کاٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ مہروز پھر آیا تھا اور اس نے کہا اگر آپ نے درخت کاٹنے کا سوچا بھی تو آپ کی بیٹی مر جائے گی، مگر اظہار صاحب نے اسے محض ایک ڈراوا سمجھا۔ مگر پھر جو ہوا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ برگد کی ایک شاخ ابھی کٹ کر گری ہی تھی کہ زوردار آندھی آ گئی، ساتھ ہی مہر النساء نے دم توڑ دیا اور وہ مر گئی۔ برگد کے تنے کے ساتھ کھڑا مہروز غضب ناک چہرہ لیے چیخ رہا تھا، جو سوائے اظہار صاحب کے اور کسی کو دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا نہ سنائی۔ مہر کے مرنے کے بعد اظہار صاحب نے ساری بات شاہ جہاں کو بتا دی۔ کتنے ہی دن برگد کے پیڑ سے رونے کی آوازیں آتی رہیں اور مہروز ہمزاد بن گیا۔ مہر کے جانے کے بعد اس نے اس گھر کے مکینوں کو کچھ عرصہ بہت تنگ کیا۔ کبھی کسی کا روپ دھار کے سامنے آ جاتا تو کبھی کسی کا، اکثر مہر کا روپ دھار کر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا جس کو ڈرانا ہوتا۔ پھر اس گھر میں چیخوں کی آوازیں سن کر ہنستا۔ پھر سب کی شادیاں ہو گئیں تو سوائے اظہار صاحب کے کبھی کسی کو نظر نہیں آیا، نہ کبھی کسی کو تنگ کرتا۔ البتہ برگد کی شاخوں کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ اظہار صاحب اپنی سوچ میں سے واپس حال میں لوٹ آئے۔ اب وہ منال کو شہری کے روپ میں نظر آیا تھا تو یقیناً یہ خطرے کی گھڑی تھی۔ منال یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ شاہ جہاں پریشان باپ کے پاس بیٹھا تھا۔ دونوں باپ بیٹا خاموشی سے قاری صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے ساری صورتحال قاری صاحب کو بتا دی اور اس بات کا حل پوچھا۔ شاہ جہاں نے مہر کا حال دیکھا تھا تو وہ منال کو مہر نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ تمام صورتحال سن کر امام صاحب نے مشورہ دیا کہ جلد از جلد بچی کا نکاح کر دیں، پھر وہ جن منال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ انہوں نے امام صاحب کو مغرب کی نماز کے بعد کا وقت دے دیا نکاح کے لیے۔ شاہ جہاں نے نکاح خواہ کا انتظام بھی کر لیا۔ اظہار صاحب بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ منال ہو بہو مہر جیسی تھی۔ شام کو اظہار صاحب نے خرابی طبیعت کا بہانہ کیا اور سب بچوں کو بلا لیا تھا۔ اسی وقت انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ شہریار اور منال کا ابھی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کی اگر مگر بابا جان کوئی بات نہ سنی گئی۔ انتظام تو پہلے سے ہی مکمل تھا۔ شاہ جہاں اس سارے معاملے کا رازدار تھا۔ منال اور شہریار ہکا بکا تھے۔ آنن فانن سب کچھ ہو گیا، مگر منال ابھی تک رات کے واقعے کی وجہ سے الجھن کا شکار تھی اور یہ ایک دم سے نکاح کا چکر۔ وہ بضد تھی کہ اسے بتایا جائے کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اظہار صاحب نے اس کی ضد سے ہار مان لی اور مختصراً ساری بات اسے بتا دی۔ اس واقعے کو سن کر منال کافی بے چین سی ہو گئی۔ اس سے پہلے معاملہ مزید بگڑتا اور منال پر جن حاوی ہوتا۔ امام صاحب نے فوری نکاح پڑھایا اور منال کی زندگی بچ گئی۔ اظہار صاحب اور شاہ جہاں مطمئن تھے۔ برگد کے پیڑ سے اس دن بھی رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے منال مہر بننے سے بچ گئی تھی۔
تو آپ کو آج کی میری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت میں مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے نئی اسٹوری میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔